بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ غزل انتخاب، غزل خوشبو، سال اشاعت اپریل 2018۔ ناظرین، غزل کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا شعر مطلع جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، جبکہ آخری شعر جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر میں الگ ہی مفہوم باندھا جاتا ہے۔ آج کی غزل میں درخشاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور شاعری کو دنیائے اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن دور حاضر میں ایسے شعراء و شاعرات ہیں جو شاعری کی بنیادی رموز سے بھی واقف نہیں۔ جب ان سے شاعری کے رموز سے منور کسی مستند استاد سے اصلاح لینے کے لیے کہا جائے تو برا مان جاتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ علم کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ریاضت کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں رب کریم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب کریم، مجھے علم و دانش عطا کر اور نیک لوگوں میں شامل کر، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ یہ پیغام تھا شعراء اور شاعرات کے نام۔ اور اب غزل انتخاب، غزل خوشبو سے آج کے شاعر جناب جسارت خیالی۔ ضلع لیہ کے قصبہ پہاڑ پور کے ممتاز شاعر منظور حسین، آپ کا قلمی نام جسارت خیالی ہے، 12 اپریل 1954 کو قصبہ پہاڑ پور میں پیدا ہوئے ہیں۔ بی اے تک تعلیم حاصل کی، اردو فاضل ہیں، 4 تصانیف کے خالق، ڈاکٹر خیال امروہوی کے شاگرد۔ جناب جسارت خیالی کا پسندیدہ شعر ہے، مایوس پرندوں کو کوئی جا کے خبر دے، مایوس پرندوں کو کوئی جا کے خبر دے، شاخوں پہ چہکنے کا حسین وقت قریب ہے، شاخوں پہ چہکنے کا حسین وقت قریب ہے۔ اور جسارت خیالی صاحب کے غزلوں میں ایک غزل، پھر خنجر حالات یہاں ایسے گڑے ہیں، پھر خنجر حالات یہاں ایسے گڑے ہیں، مدہوش سبھی شہر کے افراد پڑے ہیں، مدہوش سبھی شہر کے افراد پڑے ہیں، اب سانس بھی لینے کی اجازت نہیں یارو، اب سانس بھی لینے کی اجازت نہیں یارو، لیکن اس دور میں اجبار کے پہرے بھی کھڑے ہیں، اس دور میں اجبار کے پہرے بھی کھڑے ہیں، اور تن کے لیے ملتا نہیں مزدور کو کپڑا، تن کے لیے ملتا نہیں مزدور کو کپڑا، لیکن تیرے ملبوس پہ یاقوت جڑے ہیں، لیکن تیرے ملبوس پہ یاقوت جڑے ہیں، اور حوروں کی تمنا میں جو کرتے ہیں دھماکے، حوروں کی تمنا میں جو کرتے ہیں دھماکے، وہ آگ کے شعلوں میں یہاں خود بھی سڑے ہیں، وہ آگ کے شعلوں میں یہاں خود بھی سڑے ہیں، اور غیروں نے تو تسخیر ستاروں کو کیا ہے، غیروں نے تو تسخیر ستاروں کو کیا ہے، ہم ہیں کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، ہم ہیں کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور مقطع کہ ہر دور میں تیشا ہی بنایا ہے قلم کو، ہر دور میں تیشا ہی بنایا ہے قلم کو، اس رنگ سے ہر موڑ پہ ہم لوگ لڑے ہیں، اس رنگ سے ہر موڑ پہ ہم لوگ لڑے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔
اردو ادب کی شادابی کے لیے قلم قافلہ کا ساتھ دیں۔ یوٹیوب ادب چینل سبسکرائب کر کے چینل کا بل ضرور بجائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت۔ اردو ادب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔